جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں نظر بد کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور ہم نے اس کو کچھ لاجیسائز بھی کیا تھا کہ اس کی مطلب دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو حسد کی وجہ سے لگتی ہے، تو ایک آدمی کے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ آپ تک منتقل ہو جاتے ہیں مطلب کچھ ریز کے ذریعے سے، اور وہ آپ کے لیے مطلب آپ کے نقصان کے لیے ایک کاز بن جاتے ہیں، ایک وجہ بن جاتے ہیں، ایک سبب بن جاتے ہیں، ایک علت بن جاتے ہیں. دوسری وجہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کمال کے اندر، کسی بھی جمال میں سینٹرل ریفرنس نہ رہ جائیں. تو جب آپ کسی آدمی کی خوبی، کسی کی صفت، کسی کی جو ہے وہ اندر کوئی پرفیکشن وغیرہ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو اگر آپ کا ذہن، آپ کی سوچ اللہ کی طرف نہیں جاتی اور آپ اس پہ ماشاءاللہ یا اس قسم کے کمنٹس نہیں پاس کرتے، تو پھر خدا چونکہ اس میں سینٹرل ریفرنس نہیں رہ جاتا، اور یہ چیز اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو گرا دیتے ہیں، اس کے اس کمال سے، اس پرفیکشن سے، اس کے اس آپ کہنے کے حسن سے، جمال سے، یا کسی بھی چیز سے کہ جو وجہ بنی ہے کہ آپ وہ چیز کی جس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی، اس کی نسبت اس بندے کی طرف ہو گئی. یعنی آپ نے اس کو مستقل جو ہے نا وہ صفت سمجھ لیا نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. اگر کسی کو نظر بد ہو، اور بعض اوقات جو ہے وہ نظر بد کا مطلب اگر نظر زیادہ لگ جائے تو اس میں جن کی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے، جن مطلب شیطان کی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ مطلب صورتحال ہوتی ہے. تو اور انسان کے لیے بعض اوقات بہت نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی ہے، حضرت عامر بن ربیعہ انہوں نے ایک دوسرے صحابی سہل بن حنیف، ان کے جسم پہ مطلب نظر پڑ گئی. مطلب انہوں نے ان کی اس طرح سے تعریف کی جیسے اللہ جو ہے وہ اس میں سینٹر ریفرنس نہیں رہ گیا، تو وہ فوراً وہیں پہ گر گئے، بیمار پڑ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ ان کے مطلب استعمال شدہ پانی کو تم استعمال کرو. تو کچھ چیزیں بھی، کچھ تدابیر بھی بتائی گئی ہیں نظر بد کو دور کرنے کے لیے. تو نظر کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ اسے کہتے ہیں مس الشیطان، شیطان کا ٹچ کرنا. یعنی شیطان انسان کو مس کرتا ہے، شیطان انسان کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے. ہمارے ہاں مطلب اس کو میڈیکل سائنس میں مرگی کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے نام ہیں سائیکالوجی میں بھی اس قسم کی بیماریوں کے لیے. ان کو عام طور پہ مینٹل ڈیزیز یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن بیسیکلی جو ہے وہ اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹیو میں بات کریں تو وہ شیطان کا مس کرنا ہوتا ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہاں لنک روڈ پہ اپنی مسز کے ساتھ میں ذرا شاپنگ کے لیے نکلا ہوا تھا، تو وہاں سڑک کے کنارے پہ نا کچھ جیسے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کچھ ہجوم تھا. تو وہ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک بزرگ تھے اور ان کے ساتھ بیٹی تھی، تو دونوں بائک پہ کہیں جا رہے تھے. تو وہ بیٹی کو مرگی کا دورہ پڑا. جب اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اب ظاہری بات ہے کہ جو اس کی کیفیت ہو جاتی تھی، تو انہوں نے بائک روک لی سڑک کے کنارے، اور وہاں پہ اب ہجوم جمع ہو گیا، لوگ پوچھنے لگ گئے. تو وہ کہنے لگے، بس اوائڈ کر رہے تھے لوگوں کو بتانے سے، بیمار ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو ایک صاحب دوڑے پانی لینے کے لیے، مجھے بھی مسز نے کہا آپ بھی پانی لے آؤ. تو میں نے سامنے میڈیکل سٹور سے پانی کی ایک بوتل لی. میرے دل میں ایسی خیال آیا، اور میں نے اس پانی کے اوپر جو ہے نا یہ دعا پڑھ کے پھونک دی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو لیکن وہ ایک اور صاحب مجھ سے پہلے پانی لا چکے تھے، تو وہ پانی بزرگ جو ہے وہ پلا رہے تھے. میں نے بھی بوتل آگے بڑھا دی. تو ان بزرگ کو بھی کیا سوجی، انہوں نے وہ میری بوتل سے تھوڑا سا پانی لیا اور اس کے اوپر چھینٹے مارے، تو وہ تڑپنا شروع ہو گئی. تو وہ میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گیا. تو وہ بزرگ پوچھنے لگا یہ پانی کون لایا ہے؟ تو میں سمجھا شاید مجھے ڈانٹے گا، تو میں خاموش رہا. وہ خیر وہ بڑا جذباتی ہو گیا، یہ پانی کس نے دیا؟ پھر میں نے بتایا میں نے دیا ہے، اور میں نے اس پہ اور کچھ نہیں کیا، بس صرف دم پڑا ہے. اس نے مجھے بوتل واپس کی، اس نے کہا اس پہ اور پڑھو جو تم نے پڑھا ہے.
یہی اس کا علاج ہے۔ خیر وہ میں نے اسے 2-4 مرتبہ وہی دم پڑھ کے پھر اس کو دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس چیز کو فیس کر رہا تھا اور وہ اس کو سمجھتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ سکون میں آ گئی تھوڑی دیر بعد، تو یہ نہ کرو میرے ساتھ، مطلب وہ اس پانی سے اوائڈ کر رہی۔ تو یہ ہے کہ شیاطین جو ہے نا ہمارے ہاں، مطلب بہت سارے مسائل جو ہیں، بہت ساری بیماریاں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ان کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن ہے، حقیقت میں میڈیکل ریزن نہیں ہوتی۔ ایون کہ کینسر یا ہیپیٹائٹس کے بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں میڈیکل کے بجائے سیٹنک ریزن ہوتی ہے، شیطان پیچھے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو اب یہ ایک بات ہے، مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے البتہ یہ بات ضرور نوٹ کی ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی شیطان ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کاؤنسلنگ وغیرہ سے، اور کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان بیسیکلی کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کے جسم میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ آپ کے جسم کی جو کمزوری ہے، مطلب میرے جسم میں اب مطلب ہزاروں جراثیم ہیں نا، ہر ایک کے جسم میں بیماریوں کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، مطلب پوٹینشلی موجود ہیں۔ اب شیطان بیسیکلی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جو میرے جسم میں، میرے باڈی میں کمزوری ہے، اس کو وہ چھیڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کسی فزیشین کو کنسلٹ کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ دماغی طور پہ کمزور ہیں تو شیطان کا حملہ آپ کے دماغ پہ ہوگا، اگر آپ دلی طور پہ کمزور ہیں تو شیطان کا حملہ آپ کے دل پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان بیسیکلی ہمارے اوپر حملہ آور وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے ہمارا پہلو جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے اس پہلو کو میڈیکل سائنس کے ذریعے سے یا سائیکالوجی کے ذریعے سے، مطلب سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے، وہ میرے اعصاب کو سٹرانگ کرتا ہے نا، اور جب وہ میرے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے۔ تو بعض تو عامل جو ہیں، عامل سے مراد جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر ایسا نہیں ہے جس کی وجہ شیطانی نہ ہو، اور مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ جب وسوسہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اتنا تو اللہ نے کہا نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان تمہارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب یہ وسوسہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو کبھی ہم اس کو OCD کہہ دیتے ہیں، obsessive compulsive disorder کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اب ایک صاحب سارا دن جو ہے وہ واش روم میں ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے کہ ابھی اس کی طہارت نہیں ہو رہی، صفائی نہیں ہو رہی، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے نا۔ تو شیطان جو ہے نا، اس کا جو ٹچ کرنا ہے، اس کے مختلف لیولز ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، کبھی وہ انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ چیز جو ہے صرف ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جی ہمارا ریلیجن جو ہے اس میں کچھ ایسے دلائل ہیں جن سے یہ بات نکلتی ہے، بات یہ کہ یہ چیز آبزرویشن میں بھی ہے، مطلب بہت زیادہ جو ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا مشاہداتی، ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ یہی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ وغیرہ سنیں۔ رقیہ شرعیہ کہتے ہیں یعنی شرعی دم، یہ آپ کو YouTube پہ بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک شیخ خالد الحبشی ہیں ریاض کے، بہت ایکسپرٹ ہیں، سلفی عالم دین ہے، اس حوالے سے اللہ نے ان کو کافی نوازا ہے۔ تو ان کے جو رقیہ شرعیہ وغیرہ ہیں، خاص طور پہ پھر انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہ پوری ایک سائنس بن چکی ہے، چونکہ افریقہ میں یہ میجک وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ تھا، تو اب وہاں پہ باقاعدہ جیسے ہمارے یہاں ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہاں روحانی علاج کے لیے، اب دیکھیں نا، روح بھی تو انسان کی بیمار ہو جاتی ہے، اب باڈی کے اوپر ہم نے ساری ریسرچ کی، ہاسپٹلز کھڑے کر دی، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگز، ٹھیک ہے، اور یہ اسپیشلائزیشن ہے، یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، یہ ہارٹ کا ہے، یہ فلاں معدے کا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں روح کی طرف کوئی توجہ نہیں، مطلب روح کی بیماری کو لوگ بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور مجھے خود اس کا تجربہ ہے، بعض اوقات بچوں کے ایٹیچیوڈ میں، مطلب میرے بچے ایک 10 سال کا ہے، ایک 4 سال کا ہے، ایک 13 سال کا، کبھی ان کو ایٹیچیوڈ پرابلم زیادہ نظر آتا ہے تو میں انہیں پکڑ کے ایک لمبا سا دم کرتا ہوں، تو اس سے فوراً جیسے بعض اوقات لگتا ہے، فوراً فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں کم از کم، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہماری آبزرویشن میں ہے تو کم از کم ہم اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ سے ریزلٹس ملتے ہیں، نتائج ملتے ہیں۔ تو ٹچنگ آف شیطان، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے،
تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، اور اس کے مس کرنے کی وجہ سے، ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میڈیکل سائنس کی ریزن جو بھی ہیں بہرحال، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ریلیجن نے جو چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں، اگر آپ مطلب ان کو آبزرو کریں اور ان چیزوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہیں، تو وہ بالکل آپ کو اسی طرح، جیسے آپ وہاں اگر فزکس وغیرہ تھوڑی ہم نے پڑھی ہو نا، تو ہم دیکھتے ہیں جی ایک طرف جو ہے وہ کوانٹم میکینکس والے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہیں، پیرالل کھڑے ہیں. کچھ اس طرح سے کائنات کو، یونیورس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، کچھ اس طرح سے، لیکن دونوں سے ہی ڈیفائن ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری میڈیکل سائنس جس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک لیول پہ، یعنی جو ہماری ایگزسٹنس ہے نا، خاص طور پہ ایگزسٹنس جو ہمارے پیرنٹس ہے، اس لیول پہ وہ اس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے پیچھے بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے، بینگ جو ہے اس سے پیچھے بھی کچھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ روح بھی موجود ہے نا، جو نظر نہیں آ رہے. تو وہ جو ہمارا اسپرچول جو ہماری ایگزسٹنس ہے، روحانی وجود ہے، اب اس کے جو پرنسپلز ہیں، اس کو جو ایکسپلور کرنا ہے، اس کی جو ہینڈلنگ ہے، یہ سب مذہب نے کی ہے، اور ایک لیول پہ جا کے کی ہے، اور اس سے انسان کو بہت جگہ پہ فرق پڑتا ہے. بالکل مطلب کینسر جیسی بیماریاں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. خود میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہنے لگے مجھے آخری سٹیج کا کینسر تھا. کہتے ہیں میں نے ایک کام کیا، میں نے کہا روزانہ میں نے 10 پارے پڑھنے ہیں، اور 1 سال بعد کینسر کا نام و نشان نہیں تھا. کوئی رقیہ شریعہ کچھ بھی نہیں کیا، روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے 2 سال مجھ سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 60+ میں تھے. یعنی 60+ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان ویسی موت کی امید میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو ٹچنگ آف شیطان کا مس کرنا. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اس کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے جیسے گھروں میں شیاطین موجود ہوتے ہیں. بچپن میں کبھی آپ سے جو ہے وہ اندیکھے ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جیسے اللہ نے ایک شیطان لگایا ہوا ہے، جسے ہم ہمزاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ہمزاد کیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرنا. کبھی وہ خواب میں آ کے، ڈریمز کی صورت میں انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے کام ہاتھ میں آ جائیں، کام ہاتھ میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، بند گلی میں جا کے آپ پھنس جاتے ہیں، کوئی چیزیں آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان انسان کے خواب میں آتا ہے اور اس سے کھیلتا ہے. تو جب تم کوئی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھو تو کیا کرو؟ بائیں طرف ہلکا سا تھوک دو. ٹھیک ہے، اور اس وقت یہ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات کی جو کہ پورے ہو کے رہنے والے ہیں، اللہ کے شریر بندوں سے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو شرارتی ہیں، اور پھر شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو انٹریکشن تو ہوتا ہے شیاطین کے ساتھ، خواب میں بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو بہرحال ایک چیز ہے نظر بد، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آسیب اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آسیب کا علاج بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ صافات کی شروع کی 10 آیات. تو ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسرا یہ شروع کی 10 آیات ہیں. یہ بہترین علاج ہے آسیب کا. اور اس کی بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے خواب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سر درد ہے، بلا وجہ کا سر درد، آدھے سر کا درد. ٹھیک ہے، اب میگرین کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات مجھے خود جو ہے وہ سر کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کئی لوگوں کے ساتھ مطلب جنہوں نے رقیہ شریعہ کا اہتمام کیا. آپ اس جگہ پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ رقیہ شریعہ جو ہے سننا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، فوراً بدلنا شروع کر دیتا ہے. 1 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے وہ سر درد جو ہے وہ آگے ماتھے کی طرف آ گیا، پھر آپ وہاں ہاتھ رکھیں گے وہ دائیں طرف چلا جائے گا، پھر آپ وہاں ہاتھ رکھیں گے بائیں طرف چلے جائے گا، پھر آپ وہاں ہاتھ رکھیں گے وہ پچھلی لیفٹ سائڈ گدی پہ چلا جائے گا. کیا چیز ہے یہ؟ لیکن جب آپ دم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں تبھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. کچھ ہے نا. تیسری چیز کیا ہے؟ میجک، جادو. جادو کی تاریخ ہے بہت پرانی. جی، سورہ فلق ناس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا اثر زیادہ ہے. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں نا، تو مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے علاج بھی مختلف قسم کا ہے. ہر درد کا علاج پیناڈول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر درد کا علاج پیناڈول نہیں ہے. ٹھیک، تو اس لیے قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں وہ بعض جگہ پہ بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں،
اور بعض دوسری آیات سے فرق نہیں پڑتا، جن کو بالکل فرق نہیں پڑتا. میرے ایک دوست ہیں، وہ مطلب عامل ہیں، ایکسپرٹ ہیں. وہ کہنے لگے ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض لایا گیا اور اس میں تھا مطلب جن تھا، اور وہ حاضر بھی ہو گیا، اور اس نے مجھ سے ڈائلاگ بھی کیا، مکالمہ بھی کیا. میں اس پہ قرآن پڑھتا رہا. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے. تو پھر میں نے اللہ سے پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ یہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں میں قرآن مجید نا آیات بدل کے پڑھ رہا تھا. پھر سورہ بروج کی آیات میں نے آخری پڑھی، ان بطش ربک لشدید. تو وہ چیخ پڑا، مولوی پڑھ لئی. میں پکڑ لیا. کہہ رہا آپ مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں چھوڑنا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ 4 گھنٹے کیسے گزار لیے. اچھا وہ اسے کہتے تھے میں آیت الکرسی پڑھوں، کہتا ہے میں بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں. وہ آگے سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو، مولوی صاحب کیا اثر ہو رہا ہے تمہاری آیت الکرسی کا، یہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو وہ کہتے تھے مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا تھا، یہ عجیب ہے، مطلب اس پہ قرآن اثر نہیں کر رہا، وہ آگے سے قرآن پڑھی جا رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، پھر میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، مطلب وہ پہلا کیس تھا نا ایسا. تو کہنے کہ بات یہ ہے مولوی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے تمہارے انسانوں میں لوگوں کی جو ہے وہ مطلب کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پہلوان ہے تو کوئی عام مریل سے ہے، اسی طرح ہمارے جنات کی بھی طاقت ہے، ٹھیک ہے. تو میں مطلب اس قسم میں سے ہوں کہ جن کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. تو آپ یہ اس طرح سے قرآن پڑھنے سے ہمیں اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے گئے میرے اوپر آہستہ آہستہ دباؤ بڑھتا چلا گیا، مجھے اثر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک پہلوان کو آپ چھڑیوں سے مارتے رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ میری وہ برداشت تھی جس کی وجہ سے میں نے تو آپ کو تاثر نہیں دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے. پھر اس نے بھی کہا کہ یہ جو یہودی جن ہے اس کے اوپر آپ وہ آیات پڑھیں کہ جن کا تعلق یہودیوں سے ہے، تو اس کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے. جو ہندو جن ہے اس کے اوپر ہندوؤں سے متعلق، مشرکین سے متعلق، بت پرستی سے متعلق جو آیات ہیں وہ فوراً اثر ڈالتی ہیں. تو بعض آیات جو ہے وہ بعض کے اوپر جو ہے وہ فوراً اثر کرتی ہیں. تو فلق ناس سے زیادہ سورہ اخلاص اثر کرتی ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ خود یہ بتاتے ہیں، یہ خود جنات بتاتے ہیں، کہتے ہیں سورہ اخلاص جیسا اثر کسی چیز کا نہیں، فلق ناس کا ہمارے اوپر اتنا اثر نہیں. پھر یہ ایک آیت الکرسی، ہاں نہیں یہ بات بالکل درست ہے آپ کی، ہاں لیکن یہ ہے کہ توحید کی جو آیات ہیں نا ان کا اثر بہت زیادہ ہے. یہ بات ہے توحید کی آیات، چونکہ وہ توحید کا خلاصہ ہے نا. یہ بھی کہتے ہیں پریونٹیو پریکاشنز کے لیے آپ سورہ فلق کو سورہ اخلاص نہیں وہ پڑھنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا اثر زیادہ ہے، بہت زیادہ. مثلا اب میں بعض لوگوں کے اوپر، جیسے مجھے اپنے خاندان میں کچھ لوگوں کے اوپر رقیہ شریعہ وغیرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو آپ آیات پڑھتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات کچھ آیات آپ پڑھتے ہیں جیسے سورہ صافات، فوراً جیسے جھٹکا لگتا ہے، زمین ہل گئی نیچے سے. یہ تو اگر تو واقعتاً مسئلہ ہے تو ایک دفعہ بھی پڑھیں گی تو وہ ہل جائے گا. پڑھتا رہے، فوراً فرق پڑتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے پہلی دفعہ میں فرق پڑ جاتا ہے. پہلی دفعہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کہیں 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد فرق نہ پڑے تو پھر سمجھیں میڈیکل ریزن ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوراً اثر ڈالتی ہیں. تو میجک، جادو کی تاریخ خیر بہت پرانی ہے. اب تو ہمارے یہاں ہر دوسری گلی میں عامل بابا بیٹھا ہوا ہے جادو ٹونا کرنے کے لیے. تو بہت زیادہ ہو گیا یہ جادو ٹونا وغیرہ نا. تو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک یہ ہے کہ ہمارے دین نے ان چیزوں سے روک دیا، لیکن یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی حقیقت ہے، ریالٹی ہے؟ تو بہرحال ریالٹی تو ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ شر کے علوم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہے. اور اس کا علاج بھی کیا ہے؟ مطلب قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں ہم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے جادوگروں کے جادو کو باطل کیا. تو یہ چیزیں آپ کو ریٹن میں بھی اور اسی طرح سے بھی آڈیو فارم میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ اس میں سے اچھا میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک روم میٹ تھے، وہ فزکس کے مطلب پروفیسر تھے، پی ایچ ڈی تھے، بلکہ پوسٹ ڈاک کر کے آئے ہوئے تھے فزکس میں. ایک دفعہ کافی پریشان تھے تو ہم ایک ہی کمرے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری والدہ بہت عرصے سے بیمار ہیں. تو والدہ پیچھے ملتان میں ہوتی تھی.
تو میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں بس مسئلہ ہی تو نہیں پتہ چل رہا، 2 سالوں سے اس کو دکھا اس کو دکھا، کوئی اسپیشلسٹ ہم نے نہیں چھوڑا، سب کہتے ہیں سب رپورٹیں کلیئر ہیں، کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہ ایک دم ہے، آپ ان کو جو ہے وہ سنوائیں، تو اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے بتائیے گا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو وہ ہینڈ فری لگوا کے وہ دم سنوایا، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا ان کو تو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں میرے تو والد صاحب کی بھی وفات ہوئی ہے اسی قسم کے مسائل کی وجہ سے۔ تو وہ پھر میں نے انہیں کچھ سجیشنز دیں کہ آپ اس طرح سے کریں۔ تیسرے دن وہ کہہ رہے تھے میری والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور بہت پرجوش تھے، یہ کیا ہو گیا آپ صاحب، یہ کیا ہے فلاں یہ۔ میں نے کہا یہ ابھی ٹھیک ہوئی ہیں پھر بیمار ہو جائیں گے۔ کہنے لگے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ پوری سائنس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے یہ جادو ٹونے سے ان کو گرایا تھا، جب انہیں خبر ملے گی، اور وہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے ہوں گے، انہیں تو فوراً خبر مل جائے گی کہ آپ کی والدہ بستر سے اٹھ گئی ہیں، تو وہ دوبارہ کریں گے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا، دوسرے دن بعد وہ پھر گر گئی، بالکل ٹھیک ہونے کے بعد پھر گر گئی۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا، پھر وہ لگے رہے، خیر لگے رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے نا، یہ حاسدین ہیں، حسد کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں سوسائٹی میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے رشتہ داروں میں۔ فلاں کے بچے پڑھ گئے ہمارے کیوں نہیں پڑھ گئے، ان کے لائق ہیں ہمارے لائق کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اچھی ملازمت مل گئی ہماری نہیں ہے، ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہمارا کیوں نہیں چل رہا، ان کی بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہیں ہمارے کیوں نہیں آ رہے۔ یہ سب چیزیں مطلب ہم دیکھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پیچھے یہی ریزنز نظر آتی ہیں۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جادو کوئی ہوا میں نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی جادو ہوا میں نہیں ہوتا۔ جادوگر کو کوئی چیز چاہیے، مطلب یہ ایسا سپر نیچرل نہیں ہے کہ جو بالکل ٹوٹلی سپر نیچرل ہے، جیسے میریکل تو کیا ہے، میریکل کو کوئی بنیاد نہیں چاہیے، لیکن جادو کو بنیاد چاہیے۔ جادوگر کو آپ کے بال چاہیے، جادوگر کو آپ کو ناخن چاہیے، اس کو آپ کی تصویر چاہیے جادو کرنے کے لیے، اور یہ نہیں کہ وہ پڑھے گا تو جادو ہو جائے گا۔ وہ 6 ماہ سال لگاتا ہے، کوئی چیز آپ کو کھلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر اس کا جادو کھڑا ہوتا ہے، بس آپ اس کو ختم کر دیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دھاگے کو گرے لگائیں گی ہیں، وہ دھاگے کے گریں کھول دیں، وہ کوئی تعویذ لٹکائے گا آپ کے گھر پہنچائے گا، ایسا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے، پھر ہی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، ایسے افیکٹ نہیں ہوتا کہ جو وہ ہوا میں جنتر منتر پڑے اور ادھر سے آپ بیمار پڑ کے بستر کے اوپر گر جائیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہمیں تو ایکسیس بھی نہیں ہوتا نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہے، ہمیں صرف آبویس کو دیکھ کے اندازہ لگا لو شاید ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ تو نہیں کر سکتے، ہم صرف دعائے قرآن مجید ہی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 چیزیں اصل میں، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو آپ کے ڈریمز ہیں، آپ کے خواب ہیں، اگر تو آپ کے ڈریمز ڈسٹرب ہیں، خواب میں 5 قسم کے جانور ہیں، اگر وہ خواب میں آتے ہیں تو پھر کنفرم ہے جادو ہے، اگر بار بار آتے ہیں۔ کتا جو آپ کے پیچھے پڑا ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا شیر زیادہ تر آسیب کی علامت ہے، لیکن بعض اوقات جادو کی علامت بھی ہے۔ تیسرا الو، کتا ہے، شیر ہے، الو ہے، ریچھ ہے، سانپ ہے، بعض اوقات بھینس بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات بلی بھی آ جاتی ہے۔ پھر ان سب کے مختلف جدا جدا معنی ہیں۔ بلی کا مطلب کیا ہے؟ بلی سے مراد الجن العاشق ہے، یعنی وہ جن جس کو آپ سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ شادی میں رکاوٹ بنتا ہے انسان کی، مگر کسی نے جادو نہیں کیا اور کسی وجہ سے آپ سے متعلق ہو گیا وہ، یہ خواب میں بلی کی صورت میں آتا ہے۔ پھر ہر ایک کا علیحدہ سے کیور ہے، مطلب ہر ایک کا علیحدہ سے علاج ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، جب آپ علاج کریں گے، آپ اس سے متعلقہ رقیہ شریعہ سنیں گے تو آپ خواب میں بلی دیکھیں گے جس کو آپ گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ رقیہ شریعہ سنیں گے تو آپ یہ خواب دیکھیں گے۔ چلیں اگر میں بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ اسی وجہ سے مجھے خواب آیا، میں وہ لکھ کے آپ کو پکڑا دوں گا کہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ خواب آیا کہ نہیں۔ یہ پوری ایک سائنس ہے۔ سانپ بیسیکلی جو ہے وہ دشمن ہے نا، اگر بار بار اگر آپ سانپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سانپ ہی تو بنا ہے، جادوگروں نے جو لاٹھیاں جو ہے وہ پھینکی ہیں وہ کیا، وہ سانپ ہی تو بنا ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ جادو کی وجہ سے ہو، لیکن یہ ہے کہ ہے وہ جن، شیطان۔ میں نے آپ کو کہا نا، شیطان 3 وجہ سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی نے جادو ٹونا کیا، تعویذ گنڈا کیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں نا، تعویذ گنڈا۔ اچھا انہوں نے قسمیں کی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ کالا جادو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خبیث قسم کے جادوگر کرتے ہیں۔ یہ سفید جادو ہے، یہ سفید جادو والے بھی ہیں جو داڑھیوں والے ہیں، ہاتھ میں تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں سفید جادو۔
کالے جادو میں اصل آبجیکٹو ہوتا ہے دوسرے کا نقصان کرنا، سفید جادو میں آبجیکٹو اور گول ہوتا ہے اپنا فائدہ. میرا فلان جگہ رشتہ ہو جائے، اب وہ کہتا ہے یہ میرا فائدہ ہے، بس یہ مجھے حاصل ہونا چاہیے، اس کے لیے سفید جادو کرتے ہیں جس کو سحر محبت کہہ دیتے ہیں. تو مطلب سفید جادو میں اصل میں ہوتا کیا ہے، میرا فائدہ ہے، میں ملازمت کا اہل نہیں ہوں، فلان جگہ مجھے جو ہے وہ ملازمت مل جائے. اس کا پرماننٹ علاج ہے؟ جی کیوں نہیں ہے، بالکل ہے. کیسے؟ ایک دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ منزل کے نام سے ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے، آپ لوگوں سے میں شیئر بھی کر دوں گا، وہ قرآن مجید کے سلیکٹڈ آیات ہیں. اگر صبح شام آپ کے وہ معمول میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی جادو اثر نہیں کرتا آپ کے اوپر، کوئی جادو نہیں اثر کرتا. ایک یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر ہو گیا ہے، آپ کے اوپر اثر کر گیا ہے، احتیاط آپ نہیں کر رہے تھے، صبح شام کے اذکار نہیں کر رہے تھے، کسی وجہ سے ہو گیا، تو اب اس کا علاج ہے، وہ علاج تھوڑا 2-3 ماہ لگ کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لگ کے کرنا کیسے پڑے گا؟ کچھ رقیہ شریعہ ہیں وہ آپ کو سننے پڑیں گے صبح و شام. سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں روزانہ گھر میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ طٰہٰ ایک ملتی ہے شیخ اللوحیدان کی، وہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہے، اس کا بہت فرق پڑتا ہے. جس گھر میں آپ وہ لگا دینا، وہ تو کہتے ہیں کہ بدترین جادو بھی جو ہے وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. شیخ اللوحیدان، یہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، لنک شیئر کر دوں گا. کوئی واٹس ایپ گروپ اگر بنا ہوا ہے تو ہاں، فیس بک پیج پہ میں نے ویسے اپنے شیئر کی تھی یہ چیزیں. پچھلے دنوں میں نے ایک سیریز لکھی ہے جادو ٹونے کے اوپر، تعویذ گنڈے کے اوپر، فیس بک کے اوپر. تو اس کو آپ تھوڑا اگر فیس بک پہ، جی ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کے نام سے ہے، اس کو اگر آپ فالو کر لینا تو اس میں چیزیں پچھلے دنوں آتی رہی ہیں. پہلے ڈریمز پہ ایک سیریز تھی، خوابوں پہ، ان کی انٹرپریٹیشن پہ، پھر اس کے بعد ابھی حال ہی میں جادو ٹونے کے اوپر ایک سیریز پوری، اور اس کے میں نے پھر لنکس بھی شیئر کیے ہیں رقیہ شریعہ وغیرہ کے. تو یہ پوری ایک سائنس ہے. خواب میں کسی نے پچھلے دنوں مجھے کہا کہ جی مجھے خواب میں سفید کتا نظر آیا، میں نے کہا یہ سحر محبت ہے. سفیدی کی علامت کیا ہے؟ وائٹنس، سحر محبت ہے. اور وہی وجہ ہوئی، اس لڑکی کی شادی رکی ہوئی تھی، 34 سال 34 ایئرز اس کی ایج ہو چکی تھی. خاندان میں کسی نے رشتہ مانگا تھا، وہاں ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی، اور اب وہ جو اس کا کزن تھا وہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اب اس کا رشتہ ہی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد سے مختلف مسائل میں الجھی رہی. پھر میں نے کہا رقیہ شریعہ سنو، تو اس نے رقیہ شریعہ سنا. رقیہ شریعہ سننے کے بعد وہ کہنے لگی مجھے خواب آیا، خواب میں جو ہے وہ کتا میرے پیچھے ہے سفید، میں گھر میں داخل ہوئی جیسے، اور وہ دروازے کی وجہ سے بسٹ ہو گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا. مر جاتے ہیں یہ سب، مر جاتے ہیں، مطلب جنات مر جاتے ہیں. رقیہ شریعہ جب آپ سنتے ہیں یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ مرتے ہیں، اگر رقیہ شریعہ زیادہ سنا جائے جادوگر بھی مر جاتا ہے. کئی کیسز میں، یہ تو میں خود وٹنس ہوں، مر جاتا ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، توبہ نہ کرے تو مر جاتا ہے. کچھ مطلب جو ہے وہ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس میں جادوگر کے علاوہ جس نے جادو کروایا ہوتا ہے اس کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، یعنی جادو ریورس ہو جاتا ہے اگر رقیہ شریعہ آپ زیادہ سنتے ہیں تو چونکہ اللہ نے ان کو الاؤ نہیں نہ کیا کہ انٹرفیئر کریں ہماری دنیا میں. ٹھیک، تو اب جب وہ اللہ کے اس رول کو توڑتے ہیں تو پھر یہ دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے. سر یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جیسے اکثر ہم رقیہ شریعہ اگر لگا رہے ہیں، گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا رات کے وقت سونے سے پہلے یہ غلط ہے کہ لگا لیں؟ نہیں، کوئی حرج نہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سو گیا اور آپ نے نہیں، کوئی حرج. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گھر میں آواز گونج رہی ہے نا سورہ بقرہ کی مثال کے طور پہ، تو شیطان نکل جائے گا، وہ وہاں نہیں ٹھہرے گا. آواز اس کو بھی تو پہنچ رہی ہے نا. اصل مقصد تو یہ ہے نا شیطان کو گھر سے نکالنا. اللہ کے رسول نے کہا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں نہیں ٹھہر سکتا. تو لگانے کا یہ فائدہ ہے. باقی پڑھنے کا بہت فائدہ ہے، پڑھنے کا بہت فائدہ. پھر یہ بھی بات ٹھیک ہے، دوسری ایکسٹریم میں بھی نہیں جانا چاہیے. ہر چیز میں جادو کا وہم ڈال لیں، ذرا سی ٹھوکر لگی مجھے جادو ہے، ایسا بھی نہیں. اس ایکسٹریم سے بھی بچنا چاہیے. ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی حالت سفیر ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یار میڈیکل والے تو کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ آپ کو ہے ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تو جان نکل رہی ہے، تو پھر تھوڑا سوچ لینا چاہیے.
پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑی علامت تو ڈریمز ہیں، اور دوسری بڑی علامت کیا ہوتا ہے؟ جیسے خون کے چھینٹے آتے ہیں، وہ فزیکل سائنز ہیں، براؤن رنگ کے چھینٹے آتے ہیں، خون کے تو نہیں لیکن خون کی طرح کے ہوتے ہیں، وہ اصل میں خون ہوتا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں بلا وجہ، پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح سے پھٹے ہیں، گھر میں کوئی جو ہے وہ سری پھینک گیا، کوئی گوشت کے ٹکڑے نکلے، اس قسم کی چیزیں، مطلب تعویذ نکل آئے، یہ ساری چیزیں جو ہے، کوئی پتلا نکل آیا۔ پھر اس کے علاج کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری رہنمائی کر دے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے بتایا ان کی سسٹر پہ ہوا، کہنے لگے ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مجھے خواب میں دکھا دیا کہ فلاں جگہ پہ پتلا دبا ہوا ہے۔ وہ فلاں جگہ پہ گئے، وہاں جا کے زمین کھودی، نیچے سے پتلا نکالا جس میں سوئیاں چھپی ہوئی تھی۔ تو جادو والی چیز کو اگر آپ ضائع کر دیں تو فوراً ختم ہو جاتا ہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ رقیہ شریعہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، عام طور پہ بچوں کے ٹائز پہ کر دیتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب، یہ پوری ایک سائنس ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جن دوست کا میں نے ذکر کیا قاری شفیق الرحمان صاحب، ان کے پاس ایک کیس آیا، وہ مجھے بتا رہے تھے، ان کے ساتھ میں نشست کرتا ہوں، ان کے پاس تو بہت رش ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہر دوسرے بندے کو یہ مسئلہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہوتا ہے ہر دوسرے بندے کو، لیکن ہے بھی۔ تو وہ ایک فیمیل تھی، کہہ رہے تھے کہ 14 سال سے اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ درس و تدریس اور یہ سارا کچھ اہتمام تھا تو اس لیے اثر نہیں ہو رہا تھا اس کا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ نہ آئی کس چیز کے اوپر انہوں نے کیا، کیونکہ جو اچھا عامل ہوتا ہے نا، ایکسپرٹ، وہ اصل میں یہ کوشش کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ کس چیز پہ جادو ہوا ہے تاکہ اس چیز کو ضائع کر دے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا تاکہ اثر ختم ہو اس کے اوپر۔ بالآخر میں ایک بات پہ پہنچا، میں نے کہا کہ کتابیں اپنی مذہبی لے کے آؤ جو تم پڑھتی ہو۔ تو اپنی کتابیں لے کے آئی، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب تھی، کہتے ہیں میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کتاب کو میں نے مروڑا، وہ چیخ پڑے، کہنے لگے ہماری گردن مڑ رہی ہے، کہنے لگے یہ جادو اس پہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پانی کی بالٹی منگوائی، میں نے کہا میں ایسے ضائع کرنے لگا ہوں، کہنے لگے قاری صاحب یہ ظلم نہ کریں، 14 سال سے ہم اس کے پیچھے لگے ہیں، یہ ظلم نہ کریں، جو کہتے ہیں آپ کو دنیا کی جو چیز چاہیے ہم آپ کو لا دیں۔ تو قاری صاحب نے کہا 14 سال میں تم نے اس کا بگاڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بس ہم اتنا کرتے تھے اس کا بیڈ بجا دیتے تھے ایسے۔ کہتے ہیں اس سے اس کو کیا فرق پڑتا؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا دن پریشان رہتی تھی، سارا دن پریشان رہتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ مگر بندے کو پریشان ہی کرنا، مطلب وہ یہ کہتے تھے اس سے زیادہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اس چھوٹے سے، اب آپ دیکھیں نا، شیطان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا۔ سر تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح پوری زندگی اثر نہ بھی ہو، اس کو فیل ہوتا بھی ہو لیکن وہ کچھ نہ کرے اس کے لیے، کچھ بھی نہ دیکھیں میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ایک دفعہ مجھے فون آیا، کہنے لگے سر وہ ہمارے واش روم کی ٹوٹیاں کھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا بند کر دیا کریں، تو آگے سے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، ٹوٹی کھول گیا نا، بچہ بھی ٹوٹی کھول جاتا ہے، آپ بند کر دیتے ہیں، بند کر دیں، مطلب ریلیکس رہیں، یہ موجود ہیں، مطلب ایک ریالٹی ہے کہ یہ موجود ہیں، آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کو وسوسہ ڈالنا ہے، انہوں نے آپ کا کام خراب کرنا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے وسلم نے کہا کہ تمہارے ہر کام میں شیطان آ کے خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کام میں خراب کرنے کی کوشش۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں گے، آپ کہیں گے جی وہ یار یہ ہر کام میرا الٹا ہو رہا ہے، کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہو رہا، شیطان اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بٹ ٹھیک ہے، صبر و تحمل سے کام لیں، ریلیکس رہیں، ٹھیک ہے بھائی، نہیں کوئی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، کوئی خوف کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بلکہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتے ہیں، آپ سپیریئر ہیں نا۔ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ کیا، ہم تو ان کے مسجود کی اولاد ہیں نا، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات ایسے تو نہیں، وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ عجیب بات یہ تو ایسی ہے جیسے کتا ہم سے ڈر رہا ہو، ہم اس سے ڈر رہے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے نا۔ سانپ انسان سے ڈرتا ہے لیکن انسان اس سے ڈرتا ہے، بالکل یہی کیفیت ہے ہماری۔ انہیں اگر کچھ ایج حاصل ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں جب آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کا جو خوف ہے وہ نفسیاتی خوف ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال رقیہ شریعہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری چیز جی جو ہم نے نیکسٹ ٹاپک ہم نے شروع کرنا ہے
وہ ہے بلیف ان پروفٹ ہوڈ، رسالت کے حوالے سے، رسالت پر ایمان، فنڈامنٹل بلیفز میں سے، یعنی اللہ پر ایمان کے بعد دوسرا بڑا ایمان رسالت پر، رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کی ہسٹری کیا ہے، مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کب سے نبی اور رسول ہیں اس دنیا میں؟ جب سے انسان ہے، یہی ہے نا۔ جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی بھی تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد 60 ہاتھ کے برابر تھا، 60 مطلب 60 فیٹ ہو گیا تقریباً۔ اور ایسے نشانات ہمیں ملتے ہیں، اس کو آرکیالوجی کہتے ہیں، علم الآثار۔ اتنے بڑے قدموں کے نشانات ہمیں ملتے ہیں، یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس کے آثار ہیں۔ یہ جو ایک جگہ ہے، یہ جو آپ کو پہاڑی کی چوٹی نظر آ رہی ہے، یہ سری لنکا میں ہے، اس کو آدم پیک کہتے ہیں۔ آدم پیک کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی وہاں پہ جیسے کہتے ہیں اورل ٹریڈیشنز ہیں، زبانی روایات ہیں۔ اس چوٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے قدموں کے نشانات ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے نا بیت اللہ میں، اس پہ قدموں کے نشانات ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ قدموں کے نشانات ہیں، وہ انسان کے قد کے برابر قدموں کے نشانات ہیں۔ بس صرف اختلاف یہ ہے کہ چونکہ میجورٹی وہاں پہ جو ہے وہ بدھسٹ کی ہے، تو بدھسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ گوتم بدھا کے قدموں کے نشانات ہیں، لیکن وہ ان کی بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ گوتم بدھا کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 5 سے 600 BC بنتا ہے قبل مسیح، اور اس دور کی جو تاریخ ہے اس ٹائم پیریڈ کی، تو وہ مطلب نون ہسٹری میں آ جاتا ہے۔ اس میں انسانوں کی ہائٹ اتنی بڑی نہیں تھی، ممکن نہیں ہے نا کہ ایک انسان کی ہائٹ اتنی بڑی ہو، نون ہسٹری میں اس کے ہمیں جو ہے وہ آثار نہیں ملتے۔ البتہ ہماری جو جو ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان میں یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، اتھینٹک ٹریڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا۔ کہاں پہ؟ ہند میں۔ اور یہ پرانا سارا ہندی تھا، سری لنکا ہے، پاکستان ہمارا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ایون کہ افغانستان کا کچھ علاقہ، برما، یہ سب ہندوستان کہلاتا تھا، الہند کہلاتا تھا۔ تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو آسمانوں سے اتارا گیا سب سے پہلے، تو وہ یہاں اتارا گیا، اور یہ ان کے قدموں کے نشانات ہیں۔ بہرحال وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ میں تو دوسرے ریلیجن کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کو اپنے ریلیجن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات جو پہلے بھی ہمارے گزر چکی، کہ جو کریڈل آف سویلائزیشن ہے، قدیم ترین تہذیب ہے دنیا کی، میسوپوٹیمیا جسے ہم کہتے ہیں، دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو زرخیز زمین ہے، وہ ایک چاند کی صورت بنتی ہے، ہلال کی، کریسنٹ، اس کو کریسنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں کے جو سویلائزیشن تھی، سومیرینز تھے وہاں پہ، تو سومیرینز جو ہیں وہ قدیم ترین تہذیب تھی۔ ان کے جو بت ہیں، ان بتوں کو اگر آپ سٹڈی کریں تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کا کانسیپٹ موجود تھا، کہ ان کے سب خداؤں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ جن خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ خدا خود خدا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ مطلب ان کے نیک لوگ ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ سورہ نوح کے اندر کہ انہوں نے یعوز، یعوق اور نصر وغیرہ کو کیا کیا تھا، جیسے ہمارے ہاں اولیاء اللہ کو کیا کیا لوگوں نے، جو ہے وہ بعد میں انہیں کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیے۔ تو اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایات ملتی ہیں نا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ شرک کہاں پیدا ہوا؟ قوم نوح میں، کہ جب ان کے بزرگ فوت ہو جاتے تھے تو لوگ ان کی یاد میں تصاویر بنا لیتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے بت بنا لیے، پھر بعد میں ان کا دھیان گیان شروع کیا، بعد میں انہی کی عبادت اور پرستش شروع کر دی۔ تو ہسٹری آف پروفٹ ہوڈ مطلب ایسا نہیں ہے کہ نبوت رسالت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو گئی یا پہلی دفعہ، جیسے قرآن نے بھی کہا نا کہ آپ نے کوئی پہلی مرتبہ ما کنت بدعا من الرسل، میں نے کوئی پہلی مرتبہ کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، پورا سلسلہ ہے، پوری چین ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتے رہے۔ تو یہ چین جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس کو ہم 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کا ایک انداز، ایک اسلوب، ایک اپروچ تو ہے جو ویسٹرن ہے، انہوں نے اس کو مطلب ایک اور انداز سے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ پہلے دور تھا جو کہ پتھر کے زمانے کا دور تھا، ٹھیک ہے، سٹون ایج تھا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اسے کانسی کے دور کا زمانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دور آیا جسے آئرن ایج کہتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد مڈل ایج ہے، پھر ماڈرن ایج ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا۔ قرآنک پرسپیکٹیو کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کی نظر سے انسانیت کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں گے، انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے، اینتھروپولوجی جسے کہتے ہیں،
تو اس میں جو سٹیجز بنیں گی وہ اس طرح سے ہیں کہ آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ، موسیٰ سے عیسیٰ اور عیسیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 دور بنتے ہیں. ماڈرن ایج اللہ کے رسول سے شروع ہوتا ہے. آدم سے نوح تک اس کو جسے ہم کہتے ہیں نا پری ہسٹری، یعنی ما قبل تاریخ کا دور ہے، جس کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. اگرچہ بائبل وغیرہ میں اب بھی کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ ہمارے ہاں بھی روایات ہیں کہ آدم سے نوح تک درمیان میں 10 نسلیں، اور اس وقت عمر بھی ہزار سال ہوا کرتی تھی. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال گزارے اپنی قوم میں. تو انشاءاللہ سے ہم اس پہ پھر نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے ہسٹری جو ہے، خاص طور پہ نبوت اور رسالت کی، اور جو میجر ریلیجنز ہیں دنیا میں، بڑے بڑے جو ادیان ہیں، ان میں کیا کانسیپٹس ہیں پروفٹ ہوڈ کے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو کرشن جی تھے، رام چندر اور گوتم بدھا، یہ بھی نبی تھے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے نبی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کیوں آئے، عرب ورلڈ میں؟ قرآن نے جن نبیوں کا تعارف کروایا نا، تو ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کیا مطلب اس وقت ہندوستان نہیں تھا؟ کیا چائنا نہیں تھا؟ اور کیا اس وقت افریقہ نہیں تھا؟ تو آپ کے قرآن میں ایسے نبیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے کہ جو چائنا کی طرف آئے ہوں، جو جاپانیز کی طرف آئے ہوں، جو ہندوستان میں بھیجے گئے ہوں؟ یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. ٹھیک، تو اس قسم کے جو کچھ کویشچنز ہیں جس کی روشنی میں ہم پروفٹ ہوڈ کو ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت